بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر جوانی تک بات ہوئی۔ اب عطائے نبوت کے بارے میں بات ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس 1 دن کی ہوئی تو ظاہری طور پر باضابطہ آپ کو خلعت نبوت کے ساتھ ممتاز مشرف فرمایا۔ ابتداً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلاناً تبلیغ کے لیے مأمور نہ تھے، بلکہ اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے احکامات تھے۔ پھر کچھ دنوں تک سلسلہ وحی منقطع رہنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وحی آئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کے لیے حکم ہوا، مگر دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی، بالخصوص عرب کا تکبر و غرور، تقلید آبائی انہیں حق پر کان لگانے کی ہرگز اجازت نہ دیتی۔ اس لیے ابتداء میں حکمت الہیہ کا مقتضا یہ ہوا کہ آپ کو اعلاناً تبلیغ و اسلام کی اشاعت کا امر نہ کیا جائے تاکہ اولی میں لوگ متنفر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء دعوت اسلام میں اپنی جان پہچان کے لوگوں میں ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کے ذریعے ان میں خیر و صلاح کے آثار دیکھے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت ابوبکر صدیق، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے زید بن حارثہ کو دعوت دی، وہ مشرف با اسلام ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و امانت و دیانت و اخلاق سے خوب واقف تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رسالت الہیہ کی خبر دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی تصدیق کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے مسلم بزرگ تھے، تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے بھی ان لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی جن میں آپ خیر و صلاح کے آثار دیکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان کی دعوت کو قبول کی اور آپ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن عدی اور ابو سلمہ مخزومی، خالد بن سعید بن عاص، عثمان بن معصوم اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبید اللہ ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہم اجمعین مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے، اور غیر قریش میں صہیب رومی، عمار یاسر، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک یہ دعوت اسلام محض خفیہ جاری تھی۔ عبادات اور اعمال شرعیہ بھی چھپ چھپ کر ادا کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے عبادات اور اعمال نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک وسیع گھر مقرر کر دیا جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ اس طریقے سے دعوت اسلام 3 سال تک جاری رہی۔ اسی دوران میں قریش کی ایک خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی، پھر اور لوگ بھی داخل ہونا شروع ہو گئے اور یہ خبر مکہ میں پھوٹ نکلی اور لوگوں میں جا بجا اس کا چرچا ہونے لگا۔ اب اعلاناً دعوت حق کا وقت آ پہنچا تھا۔ 3 سال بعد جب کہ کثرت سے مرد اور عورت اسلام میں داخل ہونے لگے، لوگوں میں اس کا چرچا ہوا تو خداوند عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ علی الاعلان لوگوں میں کلمہ حق پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور مکہ کی پہاڑی پر چڑھ کر اور قبائل قریش کے نام لے کر آواز دی۔ جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول سب سے دریافت کیا، اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ غنیم کا لشکر تم پر چڑھ آ رہا ہے اور قریب ہے کہ تم پر لوٹ مار کر دے، تم کیا میری تصدیق کرو گے؟ یہ سن کر سب کے سب نے یک زبان ہو کر بولے، بے شک ہم آپ کو بالکل حق سمجھیں گے، کیونکہ آپ نے آج تک ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے نہیں دیکھا آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم اپنے باطل عقائد کو چھوڑو اور خدا تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے، اور فرمایا جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ دنیا کوئی انسان اپنی قوم کے لیے اس سے بہترین تحفہ نہیں لے کر آیا جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے دین اور دنیا کے فلاح بہبود لے کر آیا ہوں۔ خداوند عالم نے مجھے فرمایا ہے کہ تمہیں اس دین کی طرف دعوت دوں، اور خدا کی قسم میں اگر تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تم سے جھوٹ نہ بولتا، اگر ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تب بھی تم کو دھوکہ نہ دیتا۔ اس ذات کی قسم جو ایک ہے اور جس کا نہ کوئی سہیم ہے نہ کوئی شریک ہے، میں تمہاری طرف خصوصاً تمام عالم کی طرف عموماً اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا، اور عرب کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ
आपकी वही में इनके बुतों की हकीकत, आपकी वही ने इनकी बुतों की हकीकत खोल दी गई है, तो इनकी प्रस्तिश करने वालों को बेवकूफ़ जाहिर किया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे अदावत के लिए खड़े हो गए और इनकी एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास आई और वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किस्म के बातों से रोक दें, इस तरह उनको और आप उनकी हिमायत छोड़ दें। अबू तालिब ने एक उम्दा पेराए में जवाब दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह कलमा हक़ को की नशर व इशाअत में सरगर्म और बुतों की इबादत से लोगों को मना करते रहे। जब अरब को इस पर सब्र ना हो सका, फिर अबू तालिब के पास आए और सख्ती से इनसे मुतालबा किया, या तो अपने भतीजों को बाज रखें वरना हम सब तुम्हारे खिलाफ जंग करेंगे, यहाँ तक कि फ़रीक़ैन में से कोई एक फ़ना हो जाए। अब तो अबू तालिब को भी फ़िक्र हुई और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले में गुफ्तगू की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बुज़ुर्ग चाचा, खुदा की कसम अगर मेरे दाएं हाथ में आफ्ताब रख दें, बाएं हाथ में महताब रख दें और ये चाहें कि खुदा का कलमा छोड़ दूँ और उनको लोगों को राह हक़ की तरफ ना लाऊं, तो मैं इस पर हरगिज़ आमादा नहीं हूँगा, यहाँ तक कि खुदा का दीन, सच्चा दीन लोगों में फैल जाए, या कम अज़ कम इसी जद्दोजहद में मैं अपनी जान दे दूँ। अबू तालिब ने ये सब रंग देखा तो कहा, अच्छा जाओ बच्चा, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारी हिमायत और नुसरत किसी वक्त में नहीं हटाऊँगा। जब कुरैश ने यह देखा कि बनी हाशिम बनी अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं और इधर मौसम हज करीब है, इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग में सरगर्म कोशिश करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम हक़ की मकनातीसी कशिश से सब वाकिफ़ हो जाएंगे। इसलिए इस अंदेशे में अब इनका मज़हब तमाम दुनिया के अतराफ़ में फैल जाएगा। तो सब ने जमा होकर यह तय किया कि मक्का के तमाम रास्तों पर अपना आदमी बिठा देंगे और अतराफ़ आलम से जो लोग हज करने के लिए आएंगे, इन्हें दूर ही से कह दिया जाएगा कि यहाँ एक जादूगर है जो अपने कलाम से बाप बेटे में और बेटे बाप में और बीवी शौहर में तमाम रिश्तेदारों में तफरीक डाल देता है, तुम इसके पास न जाओ। लेकिन जिस शराक को हक़ ताला शान रोशन फरमाए और उस पर फूंक मारने वाले की उसी की दाढ़ी जल जाती है। खुदा की कसम, खुदा की कुदरत का ये तर्ज़ अमल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का काम कर गया। अगर वो ऐसा ना करते तो मुमकिन था बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना सुनते, लेकिन इनकी जद्दोजहद ने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुश्ताक बना दिया। जब कुरैश ने अपनी तदबीरों में नाकाम रहे और देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत आम होती जा रही है और लोग कसरत से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो अब हर किस्म की इज़ार रसानी शुरू कर दी और मक्का के चंद औबाश लोगों को जमा करके इस पर आमादा किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मजलिस में इस्तेज़ा करें, जिस सूरत से मुमकिन हो सके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाएँ। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के पास नमाज़ पढ़ रहे थे। जब सजदे में गए तो अबू जहल ने मौका गनीमत समझ कर इरादा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक पत्थर से कुचल दें। लेकिन फ़ारसी का मक़ूल है, दुश्मन अगर कभी अस नगबान कभी तरस्त, अगर दुश्मन कभी है तो नगबान उससे भी ज़्यादा कभी है। जब पत्थर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचता तो हाथ कांप जाते, पत्थर हाथ से गिर जाता, रंग फ़क हो जाता और भागकर अपनी जमात के पास आता और कहता कि जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की जानिब बढ़ने का इरादा किया तो एक अजीब वज़ा का ऊँट मुँह खोले हुए मेरी तरफ झपटता और करीब था वो मुझे खा जाता। मैंने ऐसा ऊँट आज तक कभी नहीं देखा। ये वाक़या है, ये वो वाक़या जो कुफ़ार के मजमे के सब के सामने पेश आया और ख़ुद कुफ़ार के सरदार अबू जहल ने भी इसका इकरार किया। अबू जहल, उक़बा बिन अबी मुअय्यद, अबू लहब, आस बिन वाइल, असवद बिन यगूस, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब, वलीद बिन मुग़ीरा, नज़र बिन हारिस, ये लोग हर वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर तकलीफ़ पहुँचाने के दर पर रहते थे। इनमें से किसी को इस्लाम की तौफ़ीक नहीं हुई, बल्कि सब के सब निहायत ज़लील होकर हलाक हुए। कुछ ग़ज़वा बदर में तलवार के घाट उतर गए और कुछ निहायत गंदे और सख्त अमराज में गल सड़ कर मर गए। जब कुफ़ार कुरैश ने देख लिया कि तदबीर कारगर नहीं होती तो सब ने मशवरा करके यह तय किया कि वो अपने सबसे ज़्यादा चलाक सरदार उतबा बिन रबिया को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजें, ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की तमाम दुनिया की लालच दें। शायद इनकी तदबीर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावे से खामोश होकर बैठ जाएँ। उतबा बिन रबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे। पास जाकर बैठ गया और कहा, भतीजे, तुम हसब नसब के एतबार से हम सब से बेहतर हो, इसके बावजूद तुम अपनी जमात में तफरीक डाल दी, उनके माबूदों को बुरा भला कहते हो और उनके अपा और साद को जाहिल ठहराते हो। तुम आज अपने दिल की बात कह दो। अगर तुम इस सारे किस्सों में तुम्हारी कोई गर्ज है तो हमें बताओ, हम पूरी करेंगे। अगर बड़ी दौलत जमा करना चाहते हो तो सुनो, हमारे वास्ते
تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ پورے عرب میں کوئی تم سے زیادہ امیر نہیں ہوگا۔ اگر تمہاری سرداری خواہش ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں، اگر تمہاری کوئی غرض بادشاہت کی غرض ہے تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر تم پر معاذ اللہ کسی جن کا اثر ہے یا اسی کلام میں وہی جس کو تم سناتے ہو تو اس کو دفع کرنے سے تم عاجز ہو تو ہم آپ کے لیے کوئی طبیب تلاش کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرے گا۔ جب عتبہ نے اپنے کلام سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی داستان کے جواب میں قرآن کی ایک سورت سنا دی، جن کو سن کر عتبہ ہکا بکا رہ کر اپنی قوم میں واپس آ کر کہنے لگا، خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ نجومیوں کا کلام ہے، نہ سحر ہے۔ میری رائے ہے کہ تم سب اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے باز آ جاؤ، کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے اللہ کی قسم ان کی شان عظیم ظاہر ہونے والی ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات مانو اور زیادہ کچھ نہیں تو کچھ دن انتظار کرو۔ اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو ہم مفت میں تکلیف سے نجات پائیں گے، اگر وہ عرب پہ غالب آ گیا تو ہماری عزت ہوگی، اور کیونکہ وہ ہماری ہی قبیلے سے ہے۔ قریش اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سردار کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئے اور کہہ کر جان چھڑائی کہ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ جب قریش کو کوئی ہلا کارگر نہ ہوا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور متعلقین کو اور رشتہ داروں کو ستانا شروع کر دیا اور طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو ایذائیں پہنچانی شروع کر دی۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ اسی بنا پر نہایت دردناک طریقے سے شہید ہو گئی۔ یہ سب سے پہلا واقعہ شہادت کا ہے جو اسلام میں پیش آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر ہر قسم کے مظالم تکالیف برداشت کرتے رہے، مگر جب صحابہ اور دیگر رشتہ داروں کی تک نوبت پہنچی اور وہ نہایت صبر کے ساتھ تمام مظالم سہنے کے لیے تیار رہے، مگر اس کلمہ حق اور نور الہی سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وصول ہوا، تو ان حضرات کو اجازت ملی کہ وہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ عطائے نبوت سے 5ویں سال رجب میں 12 مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بھی تھی۔ نجاشی بادشاہ حبشہ نے ان مہاجرین کا اکرام کیا اور یہ سب امن و عافیت کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ جب قریش کو اس کی خبر ہوئی تو عمر بن عاص عبداللہ بن ربی کو نجاشی ملک کے حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں اس کے پاس بھیجا۔ یہ لوگ مفسد ہیں، اپنے علاقے میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دیں بلکہ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ نجاشی ایک سنجیدہ آدمی تھا، اس نے ان کے جواب میں کہا، یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک ان کے مذہب اور خیالات کی تحقیق نہ کر لوں۔ ان حضرات نے جب نجاشی سے دریافت کیا کہ اپنا مذہب اور اس کے صحیح واقعات بلائیں تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، یورپ کے بعد مشہور سیاسی لوگوں نے غالباً لارڈ کرومر نے بھی کہا ہے کہ مشرق و مغرب کے علماء جمع ہو کر دین اسلام کی حقیقت بیان کرنا چاہیں تو اس سے اچھا بیان نہیں کر سکتے جو مہاجرین نے حبشہ نے بیان کیا تھا۔ اے بادشاہ، پہلے ہم جاہلیت میں تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، فحشکاری کرتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، بد اخلاقی میں مبتلا تھے، ہماری قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جو ہمارے ہی کنبے سے ہے۔ ہم ان کے نسب اور سچائی، امانت و عفت کو خوب جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اس کی دعوت دی کہ ہم ایک اللہ کو سمجھیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بت پرستی چھوڑ دیں، سچ بولیں، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، محرمات سے منع فرمایا اور خون بہانے اور جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے سے روکا، ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا حکم فرمایا۔ جب یہ سنا تو اس پر ایمان لے آئے۔ نجاشی یہ سن کر بہت متاثر ہوا اور قریش کے دونوں قاصدوں کو واپس کر دیا اور مسلمان ہو گیا۔ مہاجرین تقریباً 3 مہینے وہاں امن و عافیت کے ساتھ قیام کر کے واپس آ گئے۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مشرف با اسلام ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کی مردم شماری 40 مرد اور 11 عورتوں سے زائد نہ تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے اسلام داخل ہونے سے مسلمانوں کو ایک قسم کی شان و شوکت حاصل ہوئی اور
وہ لوگ جو دلائل واضح کے ذریعے سے اسلام ظاہر نہ کرتے تھے اب اعلانیہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح قبائل عرب میں ایک اسلام پھیلتا رہا اور ترقی کرتا رہا۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی عزت روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے اور بادشاہ حبشہ نے بھی مسلمانوں کا احترام کیا تو انہیں اپنا عجاب نظر آنے لگا، اور تمام قریش نے اکٹھے ہو کر یہ طے کیا کہ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم سے مطالبہ کیا جائے وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیں، ورنہ ہم ان سے بالکل قطع تعلق کر دیں گے۔ مگر بنی عبد المطلب نے اس کو منظور نہ کیا۔ باتفاق رائے یہ عہد نامہ طے پایا کہ منصور بن اکرمہ نے لکھا تھا، جس کو اس کی شامت آ گئی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ لکھا گیا کہ بنی ہاشم اور بنو عبد المطلب سے بالکل مقاطعہ کیا جائے اور رشتے ناطے، نکاح، بیاہ، خرید و فروخت سب بند کر دی جائے، اور یہ عہد نامہ بیت اللہ کے اندر معلق کر دیا گیا۔ ایک پہاڑی کی گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام رفقا و اقربا کو مقید کر دیا گیا۔ اس وقت ابو لہب کے سوا تمام بنی ہاشم، بنو عبد المطلب، تمام افراد بلا امتیاز مسلم و کافر سب ابو طالب کے ساتھ رہے اور اس گھاٹی میں مقید اور محصور رہے۔ سب طرف سے آمد و رفت ہونے کے راستے بند تھے۔ شدت بھوک سے درختوں کے پتے کھانے کی نوبت ہے۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے فرمایا۔ اس مرتبہ ایک بڑے قافلے نے ہجرت کی جس کی تعداد 83 مرد اور 12 عورتیں تھیں بیان کی جاتی ہے۔ پھر ان کے ساتھ یمن کے مسلمان بھی مل گئے جن میں حضرت ابو موسیٰ عشری ان کی قوم بھی تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی آل اصحاب نے تقریباً 3 سال، روایت میں 2 سال اور بعض روایت میں چند مہینے بیان کی گئی ہے، انہی مظالم کو اور مصائب کے ساتھ بسر کیے۔ اس کے بعد چند آدمی اس عہد کو توڑنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ محاصرہ اٹھا دینے پر آمادہ ہو گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بتایا گیا کہ اس عہد نامے کو دیمک نے کھا لیا، بجز خدا کے نام کے میں کوئی حرف نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیان کیا، دیکھا تو ٹھیک اسی طرح نکلا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ الغرض آپ سے محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ اس عرصے میں حضرت طفیل بن عمر دوسی جو نہایت شریف اور اپنی قوم کے سردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسلام کی بدیہی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر برضا اور رغبت مسلمان ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے دعا کیجیے، میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی علامت ظاہر کر دی جائے جس کے ذریعے میں اپنی باتوں کو یقین دلا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا جو اندھیرے میں نہایت روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا۔ جب حضرت طفیل بن عمر دوسی اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو یہ خیال ہوا کہ میری قوم اس کو میری مصیبت اور بیماری نہ سمجھے اور یہ نہ کہے اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے مجھ پر مرض مسلط ہو گئے، اس لیے دعا کی کہ یہ نور آپ کے لیے تازیانہ میں نہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو نور کے ان کے کوزے کے ساتھ قندیل کی طرح لٹکا دیا اور اپنے قبیلے میں پہنچ کر تبلیغ کی، اور کچھ آدمی آپ کی سائے سے مسلمان ہو گئے، مگر چونکہ ان کا گمان کے مطابق زیادہ نہ ہوئے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے، میں اپنی سائے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اور ارشاد فرمایا، جاؤ اب تبلیغ کرو اور نرمی سے کام لو۔ طفیل بن عمر لوٹے اور پھر لوگوں میں اسلام کی طرف بلایا، لوگ خدا کے فضل سے اب ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوہ خندق کے بعد 70-80 گھرانے مسلمان ہو کے غزوہ خیبر میں ساتھ لائے اور جہاد میں شریک ہوئے۔ اسی طرح اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی وفات ہوئی۔ یہ سانحہ نبوت سے 10 سال ماہ شوال کے نصب پر پیش آیا اور اس میں تین دن بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال کہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد اور اسی سال میں حضرت سودا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور بعض روایت میں حضرت عائشہ کے بعد ان سے نکاح ہوا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار رسانی میں کوئی بھی کسر نہ چھوڑی جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے اسلام قبول کرنے سے مایوسی صورت پیدا ہونے لگی تو اسی سال 10 نبی میں آخر ماہ شوال زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لے کر طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ اہل طائف کو کلمہ حق کی دعوت دی۔ 1 ماہ تک متواتر ان کو تبلیغ و ہدایت میں مصروف ہیں، مگر کوئی ایک شخص نے بھی اسلام
قبول نہیں کیا، بلکہ ظالموں نے اپنے شہر سے چند اوباش لوگوں کو سکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ یہ سنگ دل بد نصیب اس سرور کائنات کے در پہ ہو گئے کہ شان رحمت للعالمین اگر مانے نہ ہو تو ایک جنب لب میں بھی ان کے ساری بدمستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ طائف اور طائف کے بسنے والوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ سکتا تھا۔ ان بدبخت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کیے، جس سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف زخمی ہو جاتے۔ زید بن حارثہ جس طرف سے پتھر آتا دیکھتے اس طرف خود کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور پتھر کو اپنے سر پہ لے لیتے، یہاں تک کہ زید کا سر زخمی ہو گیا۔ بالآخر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ کے ٹخنے شریف لہو لہان تھے، مگر زبان پر حرف بددعا اس وقت تک بھی نہ آتا تھا۔ تو یہ بھائی چند بات تھوڑا سا واقعہ آپ کے مزید آپ کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں واقعہ معراج لے کے آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک میرے لیے اس کو راہ نجات بنائے اور لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ایمان کے ساتھ دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی، ایمان کے بغیر دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔ اللہ پاک ہم سب کو کامیاب کرے۔